عام انتخابات 2024 فیصل آباد ریجن میں انتخابی سرگرمیاں تیز۔ ڈویژن میں مجموعی طور پر 95,15,747 ووٹرز رجسٹرڈ۔ فیصل آباد میں قومی اسمبلی کے 10، صوبائی اسمبلی کے 21 حلقے، جھنگ میں قومی اسمبلی کے 3، صوبائی اسمبلی کے 6، ٹوبہ ٹیک سنگھ میں قومی اسمبلی کے 3، صوبائی اسمبلی کے 6 حلقے، چنیوٹ میں قومی اسمبلی کے 2، صوبائی اسمبلی کے 4 حلقے ہیں۔ عام انتخابات کی گہما گہمی۔ فیصل آباد سے 2 روز میں 850 افراد نے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے۔ پی پی 98 میں 91 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی وصول کیے۔ افضل ساہی، علی افضل ساہی، جنید افضل ساہی نے کاغذات نامزدگی وصول کر لیے۔ این اے 103 سے کاغذات نامزدگی حاصل کرنے والوں میں حاجی اکرم انصاری، این اے 101 سے کاغذات نامزدگی حاصل کرنے والوں میں لطیف نظر گجر، میاں عبد المنان، علیم اللہ کموکا، ندیم آفتاب سندھو، فروخ حبیب بھی شامل ہیں۔ این اے 104 سے راجہ ریاض احمد، صاحبزادہ حامد رضا، بشارت علی ڈوگر شامل ہیں۔ این اے 195 اور پی پی 99 سے سیدہ ہما تحسین نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ سایاں والا انٹرچینج کے راستے اے سی جمرہ کے دفتر پہنچی، اہل حلقہ نے بھرپور استقبال کیا۔ عام انتخابات 2024 کے لیے امیدوار میدان میں اتر پڑے۔ ٹوبہ کے حلقہ این اے 107 سے اسد الرحمان اور ایئر مارشل ریٹائرڈ اظہر حسین شاہ نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ امیدوار ملکی استحکام کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم۔ جھنگ میں مسلم لیگ نون ممکنہ طور پر آج امیدواروں کے ٹکٹس کا اعلان کرے گی۔ پی ٹی آئی کے امیدوار تاحال پارٹی فیصلے کے منتظر۔ حلقہ پی پی 128 سے اون شرازی، عمر دراز سمیت دیگر امیدواروں نے بھی کاغذات نامزدگی حاصل کیے۔ پی پی 128 میں کوئی امیدوار کاغذات نامزدگی جمع کروانے نہ آیا۔ 33 امیدواروں کی جانب سے کاغذات نامزدگی حاصل کیے۔ مسلم لیگ نون کے متوقع امیدوار خالد سرگانہ کو بھی پارٹی ٹکٹ کا انتظار۔ آزاد امیدوار بھی کاغذات نامزدگی جمع کروانے سے گریزاں۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں انتخابی سرگرمیوں میں تیزی آنے لگی۔ سیاسی قداور شخصیات نے بھی کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے۔ این اے 106 سے جنید انوار، چودھری محمد اشفاق، کاشف اشفاق نے کاغذات نامزدگی وصول کر لیے۔ ضلع بھر میں 400 سے زائد کاغذات نامزدگی فارم جاری کیے جا چکے۔ پی پی 121 سے صوبائی اسمبلی کے امیدوار سابق ایم پی اے امجد جاوید کاغذات نامزدگی کے حصول کے لیے ریٹرننگ آفیسر کے دفتر پہنچ گئے۔ بھوانہ میں بھی عام انتخابات کی سرگرمیاں تیز ہو گئیں۔ پی پی 97 میں 28 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی وصول کر لیے۔ نون لیگ کے ثقلین انور سپرا، پی ٹی آئی کے سلیم بی بی بھروانہ، پی 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 کی فخر النساء سمیت ثاقب خان چدھڑ، مختار احمد چمبا شامل ہیں۔ چودھری ثاقب خان چدھڑ بھی کاغذات نامزدگی جمع کروانے ریٹرننگ آفیسر کے دفتر پہنچ گئے۔ کمالیہ میں 40 سے زائد امیدوار کاغذات نامزدگی حاصل کر چکے۔ کاغذات نامزدگی حاصل کرنے والوں میں ریاض فتیانہ، آشفا ریاض فتیانہ، احسن ریاض فتیانہ، چودھری شاہد اقبال گجر، نازیہ راحیل گجر شامل۔ شورکوٹ میں جماعت اسلامی کے نامزد امیدوار پروفیسر ریٹائرڈ اقبال حصاری نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ تانزانیہ کے حلقہ پی پی 103 میں 3 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما میاں اعجاز سنوری بھی شامل۔ دوسری جانب حلقہ پی پی 103 کے لیے میونسپل کمیٹی میں آر او آفس قائم۔ چیف آفیسر میونسپل کمیٹی طارق جاوید کمبو، ریٹرننگ آفیسر تعینات۔ اے ای اوز محمد جاوید اور محمد آصف کو اے ای آر اوز تعینات کر دیا گیا۔ سمندری میں این اے 98 سے 24 جبکہ پی پی 104 سے 34 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے۔ کاغذات حاصل کرنے والوں میں سابق ایم این اے شہباز بابر، سابق ایم این اے صفدر الرحمان شامل ہیں۔ فیصل آباد تعلیمی بورڈ نے انٹرمیڈیٹ کی سپلیمنٹری امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ کل 24,033 امیدواروں نے امتحان دیا۔ 9,322 امیدوار پاس ہوئے۔ کامیابی کا تناسب 38.79% رہا۔ رزلٹ سے مطمئن نہ ہونے پر امیدوار 15 دن تک ری چیکنگ کی درخواست دے سکتے ہیں۔
موبائل فونز کی درآمدات میں رواں مالی سال کے دوران 200% کی بڑی کمی ریکارڈ. فیڈمک میں لگے موبائل فون کمپنیوں کے پلانٹس بھی بند ہو گئے. کاروبار سے وابستہ تاجروں کا کہنا ہے کہ پی ٹی اے منظوری کے زائد ریٹس نے موبائل کی فروخت کو بھی نقصان پہنچایا. درآمدات میں رکاوٹوں نے ہمارے روزگار نگل لیے. فلسطین اور اسرائیل کی جنگ برآمدی انڈسٹری کے لیے بڑا مسئلہ بن گئی. ریڈ سی میں معاملات گمبھیر. دنیا کی بڑی کارگو کمپنیوں نے ریڈ سی میں حملوں کی پیش نظر سروسز معطل کر دی. ملکی برآمدات میں مزید گراوٹ کا خدشہ. ایکسپورٹرز ڈیلیوری اور نئے آرڈر سے متعلق پریشان. حکومت سے مداخلت کی درخواست کر دی. ایگزیکٹو ممبر ایبوما خالد ندیم کہتے ہیں حکومت شپنگ کمپنیوں سے مذاکرات کرے. ایران سے برستا روڈ ٹرکی آپشن بھی دیکھنا چاہیے. مہنگے را مٹیریل نے تاجروں کی کمر توڑ کر رکھ دی. جزا اور سزا کا نظام ملک میں بہتر ہوگا تو کاروباری مسائل خود ٹھیک ہوں گے. سینئر نائب صدر ایف سی سی آئی ڈاکٹر سجاد کی فیصل آباد چیمبر کا دورہ کرنے والے نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف مینجمنٹ لاہور کے سینئر کورس کے وفد سے گفتگو. وفد کی صنعت کاروں سے صنعتی مسائل اور ان کے حل پر بات چیت. ٹوبا ٹیکسنگ میں محکمہ ریلوے نے دکانوں کا کرایہ بڑھا دیا. 65 دکانوں کے کرایہ داروں کا انتظامیہ کے خلاف احتجاج. کہتے ہیں روزگار نہ ہونے کے برابر 1 ماہ قبل ایڈوانس اور سیکیورٹی لی. دوبارہ ایڈوانس اور سیکیورٹی مانگی جا رہی ہے. روزگار نہ ہونے کے برابر ہے, حکومت نوٹس لے. فیصل آباد میں پنجاب ریونیو اتھارٹی کا سیلز ٹیکس ڈیفالٹرز کے خلاف کریک ڈاؤن. 107 ملین روپے ادا نہ کرنے پر خیابان گرین. نیو گارڈن بلاک, کنال ویلی, احمد دین ویلی, کوہ نور ایگزیکٹو مارکی, زوم مارکی سمیت 13 ہاؤسنگ کالونیوں, مارکیز اور ہوٹلوں کو سیل کر دیا گیا. واجبات کی ادائیگی تک کاروباری مراکز سیل ہی رہیں گے. بجلی بلوں کی ڈیفالٹرز سیاسی شخصیات کو فیسکو کلیئرنس لیٹر نہیں دے گا. الیکشن میں حصہ لینے والے امیدواروں کے لیے بجلی کے بلوں کی بروقت ادائیگیاں لازمی قرار. فیسکو ہیڈ کوارٹر نے ریونیو دفاتر کو احکامات جاری کر دیے. فیصل آباد سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی ہمشیرہ عظما خان کے خلاف مبینہ کرپشن کیس کا معاملہ. اینٹی کرپشن کورٹ کے اسپیشل جج عبدالرحیم نے سماعت کی. وکلاء کی حاضری, معافی کی درخواست. عدالت نے وکلاء کو دلائل کے لیے 20 جنوری کو دوبارہ طلب کر لیا. گوجرا میں پی ٹی آئی رہنما اسامہ حمزہ کی گرفتاری کا معاملہ. الزام ثابت نہ ہونے پر عدالت نے اسامہ حمزہ کو بری کر دیا. پولیس کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا بھی مسترد. سینئر سول جج نصر اللہ وٹو نے فیصلہ سنایا. سابق خاتون ایم این اے عائشہ رجب بلوچ اور بیٹے روشان پر 2 گھریلو ملازم لڑکیوں کو گھر میں محبوس رکھنے کے الزام میں سیشن عدالت میں پٹیشن دائر. عدالت نے 23 دسمبر تک لڑکیاں برآمد کرنے کا حکم دے دیا. کمشنر, ڈپٹی کمشنر ریونیو دفاتر کے انتظامی امور کی سالانہ انسپیکشن. آڈٹ کا فیصلہ. بورڈ آف ریونیو نے کمشنر, ڈپٹی کمشنر, اے ڈی سی آر, اسسٹنٹ کمشنر, سب رجسٹرار کو ریکارڈ مرتب کرنے کی ہدایت کر دی. 28 دسمبر کو متعلقہ محکموں کی انسپیکشن اور آڈٹ کیا جائے گا. فیصل آباد میں ایگریکلچر گریجویٹ اسکیم کے تحت الاٹ اراضی کی تفصیلات طلب. بورڈ آف ریونیو نے ڈپٹی کمشنر فیصل آباد سے سرکاری نیلام شدہ اراضی اور ریونیو ریکوری کی تفصیلات مانگ لی. ڈپٹی کمشنر جنگ عبداللہ خرم نیازی کی زیر صدارت انسداد حادثات کمیٹی کا اجلاس. چنگچی رکشہ ریگولرائز کرنے کے حوالے سے بریفنگ دی گئی. حادثات میں کمی کے لیے سڑکوں کی ری ڈیزائننگ کی تجاویز دی گئی. شہر کی متعدد سڑکوں پر ریمپس اور سپیڈ بریکر بھی بنیں گے. ڈپٹی کمشنر فیصل آباد عبداللہ نیر شیخ کا اعلان ہسپتال 1 اور 2 کا دورہ. شعبہ بیرونی مریضہ دسمبر کے آخر تک فعال کرنے کی نوید سنا دی. کہتے ہیں کہ ایمرجنسی جنوری کے دوسرے ہفتہ اور شعبہ اندرونی مریضہ 31 جنوری تک مکمل فعال کر دیا جائے گا. فیصل آباد کے لاسال اسکول میں کرسمس کی آمد سے قبل تیاریاں. کرسمس ٹری کو بھی سجایا گیا. وائس پرنسپل نوید آصف کا کہنا ہے کہ کرسمس سے قبل طلباء کے لیے کرسمس کا درخت سجایا گیا اور کرسمس سے قبل تمام مسیح بھائیوں اور بہنوں کو ہماری طرف سے کرسمس کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں.
گوجرا کے کیتھولک چرچ میں مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے پروگرام، مسلم کرسچن سکھ برادری کے نمائندے شریک، ڈی پی او ٹوبہ عبادت نثار، ڈی ایس پی آفتاب احمد، متحدہ جمعیت الحدیث ٹوبہ کے امیر مولانا احسان عالم، حافظ عبدالحی شریک تھے۔ مولانا اسد مدنی، سردار تجندر سنگھ، ناصر شرازی، سید سبطین شاہ، نائلہ یونس کی شرکت، فادر جان مراد، چیئرمین خالد جاوید گل سمیت مسیحی برادری کے نمائندے خواتین بھی شریک۔ پنجاب بار کونسل کی اہم ہدایات، ایسوسی ایشنز میں خواتین وکلاء کی نمائندگی لازمی قرار، لیڈی نائب صدر کی اسپیشل سیٹ کی منظوری دے دی گئی۔ فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار کے آئندہ انتخابات میں لیڈی نائب صدر کے لیے الیکشن نہیں ہوں گے۔ فیصل آباد میں بار ایسوسی ایشن کے انتخابات کی گہما گہمی، امیدوار برائے سیکرٹری میاں احمد ذیشان کے اعزاز میں تقریب، جوائنٹ سیکرٹری ڈی بی اے حافظ میاں عثمان نے اہتمام کیا۔ میاں رضا، میاں احمد امین، چودھری فہیم ریاض، میاں ضیاء الحق، میاں پرویز اقبال، نیاز احمد اور عبد المنان سمیت وکلاء کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ فیصل آباد نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی میں فیشن اینڈ ڈیزائن کے طلباء کے لیے آرٹ گیلری کا افتتاح نیٹ سولز ٹیکنالوجی کے سی ای او سلیم غوری نے کیا۔ شرکاء نے ٹیکنالوجی کے استعمال سے بنائی گئی گیلری آف ہینڈ ورک کو خوب سراہا۔ اسکول آف فیشن اینڈ ڈیزائن کے ڈین ڈاکٹر ظفر نے خصوصی شرکت کی۔ فیصل آباد کی نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی میں نیٹ سولز ٹیکنالوجی کے سی ای او سلیم غوری کی کتاب سب ممکن ہے کی رونمائی، تقریب میں طلباء و طالبات کی کثیر تعداد شریک۔ فیشن اینڈ ڈیزائن کے ڈین ڈاکٹر ظفر، ایچ او ڈی کمپیوٹر سائنس ڈاکٹر آصف حبیب، ساؤترن کورس بزنس اسکول پاکستان آفتاب کاشف پروفیسر ڈاکٹر آصف اقبال، لیکچرر راؤ محمد ثاقب، ایڈیٹر سٹی 41 ظفر ڈوگر کی بھی شرکت۔ فیصل آباد کی سعید اجمل اکیڈمی میں 5 روزہ سائیکا انڈر 13 کرکٹ ٹورنامنٹ کا آغاز، 4 ٹیمیں مد مقابل، ننھے کھلاڑی چوکے اور چھکے لگانے میں مصروف۔ کھلاڑیوں اور ڈائریکٹر اکیڈمی صابر حسین کا سعید اجمل کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پہلی بار کھلاڑیوں کو ڈرافٹ کے ذریعے لیا گیا۔ اور انٹرنیشنل ہاکی اسٹیڈیم گوجرا میں ڈپٹی کمشنر ویمن ہاکی لیگ کا رنگا رنگ میلہ، دوسرے روز میرج ہال یونین اور رفیق سینٹر کی ٹیمیں مد مقابل، کھلاڑی اور شائقین پرجوش۔ اسپورٹس آفیسر شرجیل احمد نے ٹورنامنٹ پر بہترین سیکیورٹی انتظامات کو سراہا۔